اچھا وہیں رہو، میں پہنچ گیا ہوں، انہوں نے کہا تو میں ایک دم سے چونک پڑا۔ کہاں ہیں آپ اس وقت؟ میں نے تصدیق کرتے ہوئے دوبارہ پوچھا اور تیزی سے اٹھ کر گیٹ کی طرف چل دیا۔ تبھی ان کی آواز گونجی، بس نزدیک ہی ہوں، آ رہا ہوں۔ انہوں نے فون بند کر دیا۔ میں نے دور دور تک دیکھا، کہیں بھی ان کے آنے کے آثار نہیں تھے۔ میں نے ساوری کو کال کی، چچا عبد المجید کا فون آیا تھا، وہ آ رہے ہیں، یہیں کہیں نزدیک ہی ہیں، مجھے پتا ہے وہ میرے ساتھ رابطے میں ہیں، میں انہی کا انتظار کر رہی ہوں۔ اس نے بتایا تو نہ جانے کیوں مجھے عجیب سا لگا، یہ ساوری کر کیا رہی تھی؟ چلیں اسے ہی بتایا تھا تو وہ کم از کم مجھے تو بتا دیتی، یہ مجھ سے چھپانے کیوں لگ گئی تھی؟ یہی سوچتے ہوئے میں نے فون بند کر دیا۔ میں نے گیٹ کی جانب دیکھا، کافی دور سے جیپ ریت اور دھول اڑاتی ہوئی آ رہی تھی۔ کچھ دیر میں وہ ڈیرے کے صحن میں آ رکی۔ چچا عبد المجید کے ساتھ بابا خیر دین اترے تو مجھے بہت اچھا لگا۔ پچھلی سیٹ سے 2 لڑکیاں اتری جنہیں بہرحال میں نہیں جانتا تھا۔ اگلی سیٹ پر سے ایک صحت مند نوجوان اترا، سرخ و سفید، گول چہرہ، کلین شیو۔ اس کا جسم بتا رہا تھا کہ وہ خاصا مضبوط ہے۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں باری باری سب سے ملا اور اندر جانے کا اشارہ کیا۔ وہاں دروازے میں ساوری کھڑی تھی، اس کے ہاتھ میں تیل والا برتن تھا۔ اس نے دروازے کے دونوں طرف تیل گرایا اور انہیں اندر بلا لیا۔ یہ روحی ہی کہ نہیں، پنجاب کی بھی رسم ہے، اسے اپنے مہمان کو عزت دینا مقصود ہوتا ہے۔ اسے بتایا جاتا ہے کہ تم ہمارے لیے کتنے اہم ہو۔ کچھ دیر بعد ہم صحن میں بچھی چارپائیوں پر بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی وہیں بیٹھ گیا تو چچا عبد المجید نے میری طرف دیکھ کر کہا، دیکھو بابا خیر دین کی صحت کتنی اچھی ہو گئی ہے، علاج نہ ہونے سے ساری گڑبڑ ہو گئی تھی، یہ تو بہت اچھا کیا آپ نے، چلے اس بہانے ان کا علاج ہو گیا۔ میں نے خوش دلی سے کہا، اچھا ان لڑکیوں سے تم واقف نہیں ہو؟ یہ ساوری کی سہیلیاں ہیں، شبانہ اور فرزانہ، لیکن اس لڑکے کے بارے میں جانتے ہو؟ کون ہے یہ؟ چچا عبد المجید نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو میں نے غور سے اسے دیکھا۔ چند لمحے دیکھتے رہنے کے بعد میں نے چچا سے معذرت والے انداز میں کہا، مجھے یہ چہرہ مانوس تو لگ رہا ہے مگر ذہن میں نہیں آ رہا، بس دیکھ لی تیری یاری۔ اس لڑکے نے مخصوص انداز میں اچانک کہا تو ایک دم سے اپنے کالج والے ہاسٹل جا پہنچا۔ سارا منظر واضح ہو گیا تھا۔ اوہ شہباز وڑائش تم، میں نے بے ساختہ کہا اور اسے گلے لگانے کے لیے بڑھا۔ اس وقت تک وہ بھی اٹھ چکا تھا۔ ہم بہت گرم جوشی سے گلے ملے۔ وہ مجھے الگ کرتے ہوئے بولا، اگر تم مجھے نہ پہچانتے نہ تو میں تمہارے سر میں ڈانگ مار دیتا تاکہ تمہاری یادداشت واپس آ جائے، وہ جیسے اردو فلموں میں ہوتا ہے۔ اس کی بات سن کر سبھی ہنسنے لگے۔ تب میں نے کہا، تم بہت بدل گئے ہو، صحت مند، گورے چٹے، کلین شیو۔ اس وقت تم کون سا شیر جوان تھے؟ اس نے تیزی سے کہا تو میں بھی کھلکھلا کر ہنس دیا۔ مجھے اس کا بے تکلفانہ انداز اچھا لگا۔ اچھا کیا تم آ گئے، بہت اچھا لگا مجھے، میں نے خوشی سے کہا۔ اتنے عرصے بعد اسے دیکھ کر مجھے واقعی بہت اچھا لگا تھا۔ وہی تھا جو ان دنوں میرا چند دنوں کا ساتھی رہا تھا، جس کی باتوں نے ایک دنیا سے مجھے متعارف کروایا تھا۔ اس سے باتیں کرتے ہوئے لگتا تھا جیسے زندگی بس انجوائے کرنے کے لیے ہی ہے۔ رحمہ چائے لے کر آ گئی تھی، اس نے سب کچھ چائے پیش کی اور ایک طرف بیٹھ گئی۔ ہم باتیں کرتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد شبانہ اور فرزانہ اٹھ کر ساوری کے ساتھ چلی گئیں۔ ساوری جب لاہور میں تھی تو وہیں یہ اس کی سہیلیاں بنی تھی۔ چونکہ وہ چچا کے ساتھ آئی تھی اس لیے مجھے کوئی تردد نہیں تھا۔ ہم وہیں ادھر ادھر کی باتوں میں لگے رہے۔ دن ڈھل گیا تو ساوری نے کھانا لگا دیا۔ لاہور میں رہ کر وہ بہت کچھ سیکھ گئی تھی، جس کا اظہار اس نے کھانے کی صورت میں کیا۔ اس نے لذیذ کھانے بنانے پر بہت محنت کی تھی۔ کھانے کے بعد بابا خیر دین بھی اٹھ گئے اور ہم ڈیرے پر آ گئے۔ جہانگیر، مدثر، آفتاب، شعیب اور بختیار بھی وہیں آ گئے۔ یوں ہی روحی کی باتیں چل پڑی۔ اب تک کیا ہوا؟ چچا عبد المجید سوال کرتے تو اس کا جواب دے دیا جاتا۔ شہباز کے چہکنے کی وجہ سے بہت اچھا سا ماحول بن گیا تھا۔ انہی باتوں کے دوران چچا عبد المجید نے بے پرواہ سے انداز میں پوچھا، سناؤ کیا حالات ہیں یہاں کے؟ حالات تو ٹھیک ہیں، میں نے دھیمے سے کہا۔ تو پھر لاہور کیوں نہیں گئے تم؟ انہوں نے ذرا سختی سے پوچھا۔ جی بس میں یہاں کے معاملات، میں نے کہنا چاہا تو وہ بولے، یہاں اب کچھ نہیں ہوگا، کم از کم کچھ عرصے تک تو کوئی یہاں سر نہیں اٹھا سکتا۔ میں نے سارا بندوبست کر دیا ہے، آپ جیسا کہیں، اگر لاہور میں کوئی کام ہے تو میں ابھی چلتا ہوں۔ میں نے ان کا مطلب سمجھتے ہوئے کہا، کام کبھی رکتے ہیں یار؟ انہوں نے سنجیدگی سے کہا تو سبھی ان کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ چند لمحے خاموش رہے پھر بولے، اچھا یار بات یوں ہے علی، تمہارے ذمہ جو کام تھا وہ تم نے پورا کیا، لیکن اس میں ایک نئے کام کی بھی بنیاد ڈال دی ہے تم نے۔ یہ کوئی نئی یا انوکھی بات نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے
ہماری اس اندیکھی دنیا میں جب کسی پر ضرب لگتی ہے تو کم از کم بدلہ لینے کی خواہش ضرور ابھرتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو لانا ہمارا حق تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ تم نے اپنا حق چھینا اور انہیں سزا بھی دی۔ ہم بہت خوش ہیں تم سے، لیکن یہ بھی سمجھو کہ ایک نیا کھاتا کھول دیا ہے تم نے، اور وہ ہے کلیان جی والا قضیہ۔ اب سارا کیا دھرا ہی ان کا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈاکٹر صاحب کو اغوا کیا۔ مجھے تو ان کے بارے میں پتا ہی نہیں تھا، وہ خود سامنے آ گئے۔ اب آپ نے مجھے واپس بلوا لیا، ورنہ میں انہیں مزید سزا دے کر آتا۔ تمہیں پتا ہے کلیان جی کے بارے میں؟ انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا تو میں نے دھیمے سے لہجے میں کہا، میں ان کے بارے میں حتمی تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ان کے بارے میں آپ نے تھوڑا بہت بتایا تو تھا۔ اور تھوڑا کیا تمہیں یاد ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ جی، اب نے بتایا تھا کہ کلیان آنند نامی مجرم ہے، اودے پور سے اس کا تعلق ہے، لیکن اب وہ بھارتی ایجنسی کے لیے کام کرتا ہے اور پتایا میں رہتا ہے۔ یہاں اودے پور اور پتایا دونوں جگہوں پر اس کا نیٹ ورک ہے۔ میں نے بتایا تو وہ سر ہلاتے ہوئے بولے، ہاں ایسا ہی ہے، یہاں اودے پور میں اس کا نیٹ ورک کافی مضبوط ہے، لیکن پتایا میں وہ چند عالمی سطح کے مجرموں کے ساتھ کام کرتا ہے۔ یہ سب بھارتی خفیہ ایجنسی کی مدد سے ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس سے کافی کام لیتے ہیں، انہوں نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اگر وہ پتایا میں ہے تو میں نے کہنا چاہا تو وہ بولے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ حقیقت میں کوئی آدمی ہے بھی یا نہیں، یا فقط نام کھڑ کر ہی یہ سب کام چلایا جا رہا ہے۔ فرض کیا ہم اس بندے کو تلاش کر بھی لیتے ہیں تو اس کو مار دینے سے کیا ہوگا؟ وہ کوئی دوسرا بندہ وہاں کھڑا کر دیں گے، تیسرا لے آئیں گے، وہ کام تو ختم نہیں ہوگا۔ تو پھر وہ، میں نے پرجوش انداز میں کہنا چاہا تو وہ پھر بولے، میں جانتا ہوں تمہارے اندر اس کے لیے بہت غصہ ہے، تمہارے دل میں اس کے لیے بہت نفرت ہے، تم یہ غصہ سنبھال کر رکھو، مگر میں تمہیں ایک دوسری بات کہنا چاہتا ہوں۔ جی، میں نے سعادت مندی سے کہا، دیکھو کسی کے گھر میں گھس کر مارنے سے پہلے اپنا گھر مضبوط کرو، اس میں کوئی شک نہیں وہ لوگ بھی اپنا کام کر رہے ہیں، انہیں روکنا کس نے ہے؟ ہم نے۔ چچا نے دبے دبے جوش سے کہا، چچا آپ بتائیں مجھے کیا کرنا ہے؟ میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ میری طرف دیکھنے لگے، پھر بولے، ابھی تم میرے ساتھ لاہور جاؤ گے، وہاں فیصلہ ہوگا کہ کیا کرنا ہے، جیسا آپ مناسب سمجھیں میں آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہوں، لیکن کوئی خاص بات ہو گئی ہے۔ میں نے ایک دم سے اپنا فیصلہ سنا دیا، شاباش شری، مجھے تم سے یہی امید تھی کہ تم میرے ساتھ جا رہے ہو۔ باقی رہی خاص بات تو بیٹے، دشمن کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہ جو کلیان جی والا کھاتا ہم نے کھولا ہے، اسے چھیڑا گیا تو بہت کچھ دکھائی دے گیا۔ دعا میں یہی کرتا ہوں کہ انہیں یہ معلوم نہ ہو کہ ہم یہ سب جانتے ہیں، مگر ہم جانتے ہیں کہ وہ یہاں کام کر چکے ہیں۔ وہ انتہائی سنجیدہ لہجے میں بولے، پھر چند لمحے خاموش رہنے کے بعد عام سے انداز میں پوچھا، اچھا اس راما کانت کو تو سامنے لاؤ، وہ زندہ تو ہے نا؟ یہ سنتے ہی ہم سب نے ایک دوسرے کو چونک کر دیکھا۔ میں نے بختاور کی طرف دیکھ کر کہا، اسے لے کر آتے ہیں یہاں۔ اس سے پہلے بختاور کچھ کہتا، چچا نے چارپائی سے اٹھتے ہوئے کہا، نہیں ہم ادھر چلے جاتے ہیں، چلو اٹھو۔ وہ ایک دم سے یوں تیار ہو گئے جیسے انہیں جلدی ہو۔ میں اور بختاور ان کے ساتھ چل پڑے۔ اس وقت راما کانت کے پاس چچا سائیں بیٹھا ہوا تھا، اسے چچا عبد المجید کی آمد کی خبر تھی، وہ ان سے ڈیرے پر مل کر آیا تھا۔ راما کانت اجنبیوں کی مانند بیٹھا رہا، یوں جیسے اسے ہم سے کوئی تعلق واسطہ نہ ہو۔ چچا نے راما کانت کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، میں تم سے ملنے آیا ہوں راما کانت۔ جیسے ہی اس نے آواز سنی تو وہ چونک گیا۔ وہ چچا کو یوں حیرت سے دیکھنے لگا جیسے اسے امید ہی نہیں تھی کہ یہ شخص بھی مجھے ملنے کے لیے آ سکتا ہے۔ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے بے ساختہ کہا، آپ جناب؟ ہاں میں، آؤ بیٹھو، کرتے ہیں بات۔ چچا نے اسے اشارہ کیا تو وہ پھر سے چارپائی پر بیٹھ گیا۔ میں یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں چچا کو بچپن سے دیکھتا آیا ہوں، اس لیے مجھے ان کے بارے میں سب معلوم ہے، لیکن ان لمحات میں مجھے اپنے آپ پر شک ہونے لگا۔ میں چچا کے بارے میں پوری طرح نہیں جانتا تھا، ان کی رسائی کہاں تک ہے اور کن لوگوں تک ہے مجھے ابھی تک پتا نہیں تھا۔ مجھے اپنی ادھوری معلومات کا احساس ہونے لگا۔ اسی لمحے چچا سائیں جانے لگے تو چچا نے انہیں روکتے ہوئے کہا، آپ بھی بیٹھے، کہاں جا رہے ہیں؟ میں ذرا باہر دیکھ لوں، انہوں نے عام سے لہجے میں کہا تو چچا نے ان کا ہاتھ پکڑا اور اپنے پاس بٹھاتے ہوئے بولے، آپ ادھر بیٹھے میرے پاس۔ ہم سب چارپائیوں پر بیٹھ گئے۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ ہمارے سامنے تازہ دودھ آ گیا۔ ایک لڑکا سب کو پیش کر چکا تو چچا نے دودھ کا سپ لیا اور سخت لہجے میں بولے، راماکانت، جب میں نے تمہیں روکا تھا کہ کچھ نہیں کرنا، پھر تم نے علی پر حملہ کیوں کیا؟ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے جناب، اس نے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ تمہیں حیران نہیں ہوا، یہ سب پہلے ہی ہو چکا تھا۔
اب دیکھو غلطی کا نقصان کتنا ہوا، اندازہ ہے تمہیں؟ چچا نے افسوس بھرے انداز میں پوچھا۔ نقصان تو میرا بہت ہو گیا ہے جناب، اس نے اپنا سر دونوں طرف مارتے ہوئے کہا تو مجھے یوں لگا جیسے اسے انسانوں کا دکھ نہیں رقم جانے کا غم ہے۔ کم از کم میرے آنے کا ہی انتظار کر لیتے، چچا نے سخت لہجے میں کہا۔ کاش ایسا ہوتا، اب میرے سامنے جوان خون ہے، میری بہت کم سنی جاتی ہے۔ زیادہ تر فیصلہ وہی نوجوان طبقہ کرتا ہے جس نے نقصان اٹھایا ہو، اس نے افسوس بھرے انداز میں جواب دیا تو چچا اسے باور کراتے ہوئے بولے، اب اسی نوجوان طبقے نے مجھے یہاں فوراً پہنچنے کو کہا۔ انہیں یہ پورا احساس ہو گیا ہے کہ وہ تمہیں چھڑا کر نہیں لے جا سکتے۔ میں جانتا تھا ایسا ہی کچھ ہوگا، اس نے روحان سا ہوتے ہوئے کہا۔ اب ایسا کرو، سکون سے واپس جاؤ، تمہارے بیٹے تمہیں لینے کے لیے آ رہے ہیں، جو کرنا ہے کرو، لیکن جو کچھ علی نے تم لوگوں سے کہا ہے وہ اب نہیں ہونا چاہیے۔ چچا نے تحکمانہ انداز میں کہا تو راماکانت کے اندر کہیں جو چنگاری موجود تھی وہ بھڑک اٹھی۔ اس نے دھیمے سے کہا، تو پھر ہمیں ویسے ہی واپس چلے جانا چاہیے، آپ کو پتا ہے ہمارا بیوپار اسی میں ہے، ہم نے سامنے سے بہت ایڈوانس بھی پکڑ رکھا ہے، یا نہیں کریں گے تو سامنے والوں سے الجھنا پڑے گا۔ تیرا اب تک جتنا نقصان ہوا وہ میں دوں گا، جتنا بھی بنتا ہے یہاں دے کر جاؤں گا، واپس جا کر پوری رقم کا تخمینہ مجھے بتاؤ۔ دوسرا، تجھے جب بھی ضرورت پڑے تو نے انہیں کہہ دینا ہے، ایک فون کال پر یہ تیرا ساتھ دیں گے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک تیری طرف سے کوئی الجھن یا دقت نہیں آتی۔ میری بات سمجھ رہا ہے؟ چچا نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا تو وہ سوچ میں پڑ گیا، چند لمحے سوچتا رہا، پھر سوالیہ انداز میں بولا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد جو بھی دھندا کریں وہ ہوگا، جو مرضی کرنا، ہم نے پہلے بھی تجھ پر ہاتھ رکھا، پھر بھی رکھیں گے، دوست بن کر ایک دوسرے کی خبر گیری کرے گا تو سب ٹھیک رہے گا۔ چچا نے فیصلہ کن انداز میں کہا تو اس نے سر ہلاتے ہوئے بات مان لینے کا اندیا دے دیا۔ تبھی چچا نے میری طرف دیکھ کر پوچھا، راماکانت کا فون کدھر ہے؟ وہ اسے دے دو۔ میرے پاس ہے، میں دیتا ہوں، بختاور نے جلدی سے کہا اور جیب میں پڑا فون نکال کر اسے دے دیا۔ چل فون کر اپنے بیٹے کو، پوچھ کہاں ہے وہ، پہنچا ہے یا نہیں ابھی تک۔ راماکانت فون کرنے لگا، کچھ دیر بعد بولا، وہ تو ادھر ڈیرے کے آس پاس ہیں، انہیں کہو ڈیرے پر جائیں، میں کہہ دیتا ہوں۔ چچا نے کہا اور فون نمبر ملانے لگے۔ انہوں نے جہانگیر کو بتایا اور فون بند کر کے جیب میں رکھ لیا۔ اب ہمیں واپس ڈیرے پر جانا تھا۔ جس وقت ہم واپس ڈیرے پر پہنچے تو راماکانت کے بیٹے بیٹھے ہوئے تھے۔ چچا باری باری ان سے ملے، راماکانت بھی ملا، میں نے بھی ہاتھ ملایا۔ وہ اس کا چھوٹا بیٹا تھا جو ردھی کو خرید کر لے جا رہا تھا۔ وہ مجھے کچھ اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھ رہا تھا، میں نے اسے نظر انداز کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جانے لگے تو رہائشی حصے کی طرف سے ساوری آ گئی، اس کے ہاتھ میں کپڑے تھے۔ اس نے وہ کپڑے راماکانت کو دیتے ہوئے کہا، بابا کسی کی بھی کوئی غلطی نہیں ہے، اسے ایک خواب سمجھ کر بھول جانا۔ راماکانت چند لمحے کھڑا سوچتا رہا، پھر اس نے ایک ہاتھ سے کپڑے تھام لیے اور دوسرا ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا۔ روحی کی روایت کے مطابق اب وہ اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ تبھی ساوری نے کچھ فاصلے پر کھڑے ساول کی طرف دیکھ کر کہا، ساول 21 گائیں بھی ان کے ساتھ بھیج دو، کچھ بندے لے کر چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، صبح بھیج دوں گا، اس وقت تو مال ڈنگر آرام کر رہا ہے، ساول نے ہانک لگاتے ہوئے کہا تو راماکانت دھیمے قدموں سے چلتا ہوا گاڑی میں جا بیٹھا۔ کچھ دیر بعد وہ وہاں سے چل دیے۔ رات کا دوسرا پہر چل رہا تھا۔ راماکانت کے جانے کے بعد کچھ دیر ڈیرے پر بیٹھے ہم باتیں کرتے رہے۔ چچا ہمارے درمیان سے جلدی اٹھ گئے۔ شہباز نے بہت مزے کی باتیں کی، وہ ایک جہاں دیدہ شخص تھا۔ کافی دیر باتیں کرتے رہنے کے بعد سب نے سونے کے لیے اپنے اپنے ٹھکانوں کا رخ کیا۔ میں سیکیورٹی دیکھ کر جب اندر کمرے میں آیا تو ساوری میری منتظر بیٹھی تھی۔ تمہاری سہیلیاں آئی ہیں، انہیں وقت دو، تم یہاں ہو، وہ کیا سوچیں گی؟ وہ کب کی سو گئی ہیں، کافی تک گئی تھیں، اس نے دھیمے سے لہجے میں کہا۔ تم بھی سو جاؤ، رات گہری ہو چکی ہے، میں نے ہولے سے کہا۔ تمہیں کوئی تکلیف ہے میرے یہاں ہونے سے؟ اس نے تنک کر پوچھا تو میں جواب نہیں دے سکا، چپ چاپ بستر پر لیٹ گیا۔ وہ بھی خاموشی سے میرے پاؤں کی طرف بیٹھ گئی۔ کتنے ہی لمحے یوں ہی گزر گئے۔ کچھ کہنا چاہتی ہو؟ میں نے دھیمے سے پوچھا۔ بالکل بھی نہیں، بس چند دن سے جو عادت پڑ گئی ہے نا تیرے پاس بیٹھنے کی، وہی پوری کر رہی ہوں، اس نے ناراض لہجے میں کہا تو میں بولا، تم ایسا کرو، جاؤ آرام کرو، گھر میں اتنے لوگ ہیں، وہ کیا سوچیں گے؟ اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا اور اٹھ کر چل دی۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجھ سے ناراض ہو کر گئی ہے، مگر اس ناراضگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ صبح کا اجالا پھیل چکا تھا۔ میں کمرے سے نکل کر صحن میں آ گیا تھا۔ صحن میں ایک میلہ سال لگا ہوا تھا، کافی ساری چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ شبانہ اور فرزانہ کے ساتھ شہباز بیٹھا ہوا تھا۔
ان کے پاس آفتاب، مدثر، شعیب اور جہانگیر بھی موجود تھے۔ ساوری اور رحمہ مائی انہیں ناشتہ دے رہی تھی۔ انہوں نے اپنی مدد کے لیے بستی سے لڑکیاں بلا لی تھیں۔ میں جیسے ہی صحن میں گیا وہ سبھی میری طرف دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ میں نے خوشگوار حیرت سے دیکھا تو رحمہ مائی بولی، بھائی پانی بھرا پڑا ہے، کپڑے بھی وہیں رکھے ہیں، جاؤ نہا دھو کر تیار ہو جاؤ، پر جلدی آنا اگر سب کے ساتھ ناشتہ کرنا ہے تو۔ جاؤ یار، ہمیں کوئی بات کرنے دو۔ جہانگیر نے باتھ روم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو مجھے لگا کہ ضرور کوئی میرے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ مجھے تجسس ہونے لگا۔ ایسے میں گھر کے پھاٹک سے بختاور اور ساول بھی آتے ہوئے دکھائی دیے۔ میں سمجھ گیا کہ کوئی اہم بات ہے۔ میں نہا کر واپس آیا تو سب ناشتہ کر رہے تھے۔ میں بھی خاموشی سے ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ درمیان میں یوں ہی ہلکی پھلکی باتیں چلتی رہیں۔ جب سب ناشتہ کر چکے تو چچا نے چارپائی پر پڑے تکیے سے ٹیک لگاتے ہوئے بڑے سکون سے پوچھا، اچھا یار بختاور اور ساول، تم بھی میری بات سنو۔ اگر علی کے ساتھ یہ چاروں بھی یہاں روہت سے چلے جائیں تو یہاں سب سنبھال لو گے؟ ان کے یوں پوچھنے پر وہ کچھ دیر تک خاموش رہے۔ پھر بختاور ہی بولا، سچی بات تو یہ ہے کہ علی کے آنے سے پہلے ہم میرن شاہ اور پیروزہ کا مقابلہ نہیں کر پائے تھے۔ ہمارے بہت بندے مارے تھے انہوں نے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ تھے بھی زوراور۔ ان کے علاوہ کوئی قبیلہ ہماری ٹکر کا نہیں تھا۔ اب حالات بدل گئے ہیں۔ تم کیا کہتے ہو ساول؟ چچا نے اس سے پوچھا۔ ہم نے بڑے سخت حالات دیکھے ہیں چچا۔ علی کے آ جانے کے بعد اب تھوڑا سا سکھ کا سانس ملا ہے، باقی لڑتا تو حوصلہ ہے نا۔ میں نے نہ جانے کتنے برس یہاں ڈیرے کے گیٹ پر کھڑے ہو کر ان کی نگرانی کی ہے، میں باوجود اپنے اندر کی آگ کے انہیں نہیں مار سکا تھا۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم کمزور نہیں تھے، لیکن ہم میں حوصلے کی کمی تھی۔ اب آپ کے آ جانے سے میں بہت کچھ سمجھا ہوں۔ آپ چاہیں تو یہاں کوئی بھی ہماری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ ساول نے اس طرح کہا کہ چچا سب کچھ سمجھ گئے۔ وہ کچھ دیر سر ہلاتے رہے، پھر گہری نگاہوں سے سب کی طرف دیکھ کر بولے، اب سب یہاں ہو کیونکہ ہم سب ہی ایک خاندان ہیں، ایک فیملی ہیں۔ یہ تقدیر میں تھا یا قسمت کا لکھا ہوا تھا، جو بھی تھا اب سچائی یہی ہے۔ میں ایک صلاح دیتا ہوں اور آپ کا مشورہ بھی مانگتا ہوں، کیا ساوری اور علی کی شادی کر دی جائے؟ یہ ایک دم سے دھماکہ نہیں تھا، بلکہ اس بات کے پیچھے پوری طرح سوچا گیا، ورنہ چچا یہ بات کبھی نہ کہتے۔ میں پرسکون رہا۔ چچا یہ آپ ہم سے کیا پوچھتے ہیں؟ جنہوں نے شادی کرنی ہے ان سے پوچھیں، ہم تو آئے ہی ان کی شادی کے لیے ہیں، ورنہ میں اور یہ لڑکیاں یہاں ٹیلے دیکھنے نہیں آئے۔ شہباز نے اپنی مسکراہٹ روکتے ہوئے ساری بات ایک دم سے کھول کر رکھی۔ تبھی انہوں نے سنجیدگی سے کہا، ویسے میں تمہیں بے وقوف سمجھتا تھا، مگر تم اتنے احمق ہوگے یہ مجھے پتا نہیں تھا۔ چچا سچ کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، شہباز نے مصنوعی حیرت سے کہا تو چچا بولے، رائے لینا برائی نہیں، ساری بات کھول دینا بے وقوفی ہے۔ ان کے اس تبصرے پر سبھی ہنس دیے۔ چچا نے میری طرف دیکھا، ان کی نگاہوں میں سوال تھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ کیا پوچھ رہے ہیں۔ میں نے دھیمے سے اپنا انڈیا دیتے ہوئے کہا، جیسا آپ بہتر سمجھیں چچا، مطلب تمہاری اپنی کوئی رائے نہیں؟ ناپسند نہ؟ انہوں نے کہنا چاہا تو میں جلدی سے بولا، نہیں میرا مطلب یہ نہیں تھا، مجھے ساوری پسند ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں یہ ہوئی نا بات، چچا نے سنجیدگی سے کہا، پھر ساوری کی طرف دیکھ کر بڑی شفقت سے پوچھا، جی بیٹی آپ بتاؤ؟ جی میں بھی یہی چاہتی ہوں، اس نے نرم سے لہجے میں سر جھکاتے ہوئے کہا تو چچا نے پوچھا، اب بتاؤ کوئی دل میں خواہش، حسرت، کوئی آرزو یا کوئی بھی شرط ہو، ابھی سے سب کہہ دو۔ چچا جی میں نے سوچا بھی نہیں تھا جو مجھے مل گیا۔ میری زندگی کی حسرت تھی کہ میں اپنی ماں کا بدلہ لے سکوں، وہ میں نے لے لیا۔ میری خواہش تھی کہ علی مجھے مل جائے، وہ مجھے مل گیا۔ آرزو تھی کہ میں اپنے باپ کو ایک اچھی زندگی دے سکوں، اسے مل گئی، چاہے اس کی زندگی جتنی بھی ہے۔ یہ کہہ کر وہ لمحہ بھر کو رکی، پھر میری طرف دیکھ کر بولی، بس ایک شرط ہے۔ کیسی شرط؟ چچا نے حد درجہ سنجیدگی سے پوچھا تو سبھی اس کی طرف دیکھنے لگے۔ انہیں توقع نہیں تھی کہ ساوری کوئی شرط بھی رکھے گی۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر انتہائی سنجیدگی سے بولی، میری شرط یہ ہے کہ جہاں علی رہے گا میں وہیں رہوں گی۔ ایسا ممکن نہیں کہ؟ میں نے فوراً اس کی بات کا جواب دے دیا،